الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ سورۃ المؤمنون کا دعوت تھا نفی اثبات توحید اور نفی شرک فی العبادت۔ نمبر 2 نفی شرک فی البرکت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سورۃ المؤمنون کا 2 دعوے تھے، ایک دعوت اثبات توحید اور نفی شرک فی العبادت، اور دوسرا دعوت تھا نفی شرک فی البرکات جو مبنی ہے شرک فعلی کے لیے۔ تو دعوے کے اوپر 5 دلائل نقلیہ کا بیان۔ پہلے دلیل نقلی آیات نمبر 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام اس کو قوم کی طرف۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے اندر 3 چیزیں ضروری ہے، محبت، خوف اور رجا۔ خوف بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، امید بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا، اور محبت بھی اس کے اندر ہو۔ محبت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ محبت اور یہ خوف اور رجا یہ سب کے سب ما فوق الاسباب، اسباب ظاہری سے اوپر والا ہے۔ اسباب ظاہری کے ماتحت ہوگا، سانپ سے بھی ڈرتا ہے، اسی طرح دشمن سے بھی ڈرتا ہے، اور محبت اسباب ظاہری کے ماتحت اولاد سے بھی محبت ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، کئی چیزوں سے اسباب ظاہری سے اوپر والے بات۔ افلا تتقون، کیا تم نہیں بچو شرک سے؟ فقال الملأ، کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے ان کے سردار قومی ما ھذا الا بشر، انسان ہے تمہارے جیسے، ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے بھیجے کہ فرشتہ، اعتراض کہ انسان کیوں رسول بھیجا؟ اگر اللہ چاہتے تو فرشتہ کو رسول بھیجے تھے، کہ اللہ کے پاس فرشتے نہیں ہے، فرشتے رسول بھیجے۔ ما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنا ان توحید کے ساتھ، ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر گئے وہ شرک کرتے تھے، اور وہ تو بتوں کا عبادت۔ ان هو الا رجل، نوح علیہ السلام مگر انسان ہے، اس کے اوپر جنون، پاگل ہو گئے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر کے۔ فتربص، انتظار کر لو وقت مقرر کر کے مر جائے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی، یا اللہ میرے مدد فرما، بما کذبوا، کا سبب ان کے دنیا میں جھٹلایا۔ فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کے موسیٰ نوح علیہ السلام کو ان اصنع الفلک کا کشتی بنا دو ہمارے مدد کے ساتھ، بِأَعْیُنِنَا، ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور ہمارے وحی کے ساتھ جب آگے آتے تو ہمارے حکم۔ وفارت تنور، اور جوش مہرت تنور نے، زمین کے چہرے کو تنور کہتے ہیں، یا تندور سے مراد وہ ہے جو آدم اور حوا کا تھا، یا تندور سے وہ مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں۔ فسلوک، داخل کر لے اس کشتی کے اندر میں کلی زوجین، ہر قسم کے جوڑے دو۔ وَأَهْلَكَ، آپ کے گھر والے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جس پر پہلے گزر کے بعد، یعنی بیٹا
کنا ولا تخاطبنی، میرے ساتھ بات نہ کر ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ظالم ہے، وہ غرق ہونے والا ہے۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب آپ برابر ہو گئے آپ اور آپ کے ساتھ ان کی کشتی کے اندر، آپ کو نجات مل گئی، فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو الحمدللہ، الَّذِي نَجَّانَا، جنہوں نے ہمیں نجات دیا، من القوم الظالمین، کافر ہلاک ہو گئے، ظالم تباہ ہو گئے، کافر الحمدللہ بھائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی، اور کہہ دو یا اللہ مجھے اتار دے منزلا مبارکا، اتارنا برکت والا، برکت والا۔ سورت کے اندر نہ صرف برکات تھا، کشتی کے اندر برکت یہ تھا کہ پانی سے نجات ہو گئے اور نیچے آ کر کے تو کثرت نسل زیادہ ہو۔ برکت کیا ہے کہ کشتی میں پانی سے اللہ نے بچائے خیر، اور کشتی سے باہر آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کا اولاد کو زیادہ کر دیا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْذِرِينَ، ان فی ذالک، بے شک اس واقعہ میں آیات نشانی ہے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم امتحان لینے والے اپنے بندوں کا۔ ثم انشأنا، نے پیدا کیا اس کے بعد قرنًا آخرین، دوسرے قوم، یعنی ہود علیہ السلام کا قوم، فَأَرْسَلْنَا، نے بھیجا رسولا، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رسولا، یہ دلیل نقلی ہے اجمالی، رسول کا نام ذکر نہیں کہ رسول جمع آیا، تمام انبیاء متصلا، منہم آنے انہی میں سے، اور وہ نبی آ کر کے یہ کہنے عبد اللہ، اور لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود، نہیں ہے تمہارے لیے حاجت روا، نہیں ہے تمہارے لیے مشکل کشا ضرر پہنچانے والا اللہ کے ماں سوا، افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، سوچ وہ کم وقت۔ وقال الملأ من قوم، تھا سرداروں جو قوم سے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے ملاقات آخرت کا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے نعمت دی ان کو، أَتْرَفْنَاهُمْ اے أَنْعَمْنَاهُمْ، دنیا کے اندر، ما هذا، انہوں نے کہا نہیں انسان ہے تمہارے جیسے، یا کلو کھاتے جیسے تم کھاتے ہو، پیتے جیسے تم پیتے ہو، یہ کیسے نبی ہو سکتا؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم ان کے تابعداری کریں، بشرا مثلکم، تمہارے جیسے انسان کا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا أَيَعِدُكُمْ أَنَّ، انہوں نے کہا، یہ کہا أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ، کیا یہ لوگ یہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے نبی، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ مَرْجِعُ، اور كُنتُمْ تُرَابًا ہو گیا حاضر ہوں گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو پھر اٹھائے جاؤ گے، کہ تم یہ کہتے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے۔ ہیہاتا، ہیہاتا، ہیہاتا کے معنی دوری ہے، ہیہاتا ہیہاتا، بعدًا لذالک موعود، ہیہاتا ہیہاتا، دوری ہے اس وعدے کا جو ہم ہی کہتے ہیں۔ ہیہاتا دوری ہے، لما توعدون، جس کے ساتھ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، ان یعنی ہمارے زندگی مگر دنیا کا زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، تحریف کم وقت، وما نحن بمبعوثین، پھر اٹھنے والے نہیں ہے، ان هو الا رجل، یہ نبی مگر رسول ہے، ایک آدمی ہے بناتے اللہ کے اوپر جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین، ہم ان کو یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قال، فرمایا رب انصرنی، فرمایا نبی نے اللہ میرے مدد فرما، بما کذبون، کا صبر انہوں نے جھٹایا۔ قال، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عما قلیل، بعد قلیل، عما قلیل، بعد قلیل، بعد زمان قلیل، تھوڑے زمانے کے بعد، عما قلیل، تھوڑے زمانے کے بعد، لَيُصْبَحُنَّ، ہو جائیں گے وہ پیشمان، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو آواز نے حق کے ساتھ، فَجَعَلْنَا نکل لیا ان کو غُثَاءً، ٹکڑے ٹکڑے، غبار اڑتے ہوئے ہیں، غُثَاءً کے معنی ٹکڑے ٹکڑے، ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ فَبُعْدًا، فَدُورِ لِقَوْمٍ ظَالِمِينَ، ان قوم کے لیے جنہوں نے شرک کیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا دوسرے قوموں کو، ما تسبق من امة اجلها،
کوئی امت اپنے وقت سے پہلے مرتے نہیں، نہ مؤخر ہوتا ہے اپنے وقت سے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر بھی دلیل نقلی تیسرا اجمالی، دلیل نقلی اجمالی نمبر 3، ہم نے بھیجا رسولوں کو پیدر پہ جب بھی آ گئے ان کے پاس امتوں، کلما جا امتاً رسول، رسول آ جاتے ان کے پاس، کذبوہ قوموں نے جھٹلایا، فأتبعنا بعضهم بعض کتاب دیے، وجعلناهم احادیث، ہم نے ان کو واقعات قصے بیان کرتے، فبعدا لقوم لا یؤمنون، اللہ کے رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ چوتھے دلیل نقلی، ثم ارسلنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہم نے بھیجا ہارون علیہ السلام ہمارے نشانات کے ساتھ، وسلطان مبین، ہیبت کے ساتھ ظاہر، الى فرعون کی طرف، وملئهم ان کے مجلسوں کو، اسمبلی کے ممبر، 250 ممبر تھے اس فرعون کے اسمبلی کا، فاستکبر، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، ہے وہ قوم اپنے نفس کو بڑا سمجھنے والے، فقالوا، انہوں نے کہا نؤمن لبشر مثلنا، ایمان لائیں انسان کا جو ہمارے جیسے، وقومهما لنا عابدون، اور جو قوم ہمارے عبادت کرنے والے، یعنی ہمارے محنت کرنے والے، بنو اسرائیل ہمارے محنت کرنے والے، کمانے والے، ہم کھانے والے، ہمارے مزدور ہیں، مزدوروں کے اندر نبی آئے اس کے بعد مانے، تکبر، فکذبوہما، جھٹلائے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو، فکانوا من المہلکین، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتاب دیا تھا، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ اسی طرح چپائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، پھر دلیل نقلی نمبر 5، ابن مریم کو ہم نے کیا تھا، وَأُمَّ، اس کے ماں کو آیتاً نشانی، ہر ایک مستقل نشانی جیسے آیتاً مفرد لایا، تصریح نہیں لایا تھے، وَآتَيْنَ آبَیہما، ان دونوں کو جگہ دیا تھا ہم نے، الى ربوۃ، اونچے جگہ میں، فی رب، رب اونچے جگہ کو کہتے ہیں، اونچے جگہ کو کہتے ہیں، ذات قرار، رہنے والے، ومعین، اور چشمے والے، مرزائی بیماروں نے اپنا جگہ کا نام ربوہ رکھا، اور وہ ربوہ اس سے پہلے سے بیماروں نے سوچا، انگریز کو بڑے سوچنے والے کہ اپنا بچہ پیدا کرو، بچے کو راستہ بتاؤ، ربوہ رکھو، اب ربوہ اس کا نام رکھا۔ چھٹا دلیل نقلی اور اجمالی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کہہ دو اپنی امتوں کو، کہہ دو اپنی امتوں کو، کلوا من الطیبات، نفی شرک فعلی کا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں، ان سے بچو، مشتبہات سے بچو، وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل، اپنے امتوں کو کہہ دو، انی بما تعملون، حلال ہو نیازات غیر اللہ نہ ہو، حلال کھاؤ نیازات غیر اللہ نہ ہو، اسی طریقے سے سود وغیرہ کا نہ ہو، نبی تو ایسے کام نہیں ہے، اپنی امتوں کو بتاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل، تو پہلے حلال طیب کھانا اور پھر اب عبادت کرو، یہ پتہ ہے کہاں سے کھاتے ہو، کھانا حلال کا ہے حرام کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور دراز سے شخص آ کر کے اور محنت اٹھا کر کے، پریشانی اٹھا کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، پہلے زمانے میں تو گرد و غبار اور محنت تھا نا، گرد و غبار، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے، یا ربی یا ربی یا ربی مجھے معاف فرما، انا یستجاب، اللہ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کھانا اس کا حرام کا ہے، پینا اس کا حرام کا ہے، ملبس و حرام، کپڑے اس کے حرام کا ہے، کھانا حرام، پینا حرام، اور کہتے یا رب یا رب،
اور یہ بھی بتا بھائی نہاری امت حکم یہ آپ کا دین ہے. امت کے معنی دین، امت کے معنی دین کا معنی ہذہ امت حکم یہ تمہارے دین ہے. امت واحدۃ ایک دین. اب اس کے تفصیل وَأَنَا رَبُّكُمْ میں تمہارا رب مخاطبوں سے ڈرو. سب نبیوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسے کریں. فَتَقَطَّعَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا کاٹ دیا انہوں نے اپنے دین کو بینہم آپس میں زبراً ٹکڑے الگ الگ کیا ہوئے. کوئی کیا بن گئے کوئی کیا بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون ہر ایک جماعت ان کے پاس ہو کر خوشی مناتے تھے. ہر ایک جماعت فَذَرْهُمْ اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. فَذَرْهُمْ چھوڑ دو فِي غَمْرَتِهِمْ ان کے سرکشیوں میں. فَذَرْهُمْ ان کو چھوڑ دو فِي غَمْرَتِهِمْ ان کے سرکشیوں میں اور ان کے نشے میں. حتیٰ حین وقت مقرر تک. ایحسبون گمان کرتے لوگ انما نمدنا من مہلۃ کے لیے مال ہم نمدہم بھی وہ چیز کے جس کے ساتھ ہم ان کے مدد کرتے ہیں وہ کیا ہے. من مال دیتے ہیں ان کو وبنین اور بیٹے. مال ان کو دیا اور بیٹے ان کو دیا تو کیا یہ گمان کرتے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہی کرتے ہیں. وہ سارے لوگ پھر خیرات ہم جلدی کریں گے ان کے لیے نیکی میں. نیکی میں ہم جلدی کرتے ہیں. ہم ان سے کیا خوش ہے دنیا کی نعمتیں ان کو دیا. بل لا یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہے یہ ہمارے جانب سے استدراج ہے اور ہم نے چند دن ان کو دے دیا. کھاؤ پیو وہ قربانی کے بکرے دن آئے گا تو چلے جاؤ. ان الذین من خشیۃ بشارت ان الذین کو شکولوں کو اپنے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف. ان الذین من خشیۃ ربہم اپنے رب کے عذاب سے. خشیہ کے معنی عذاب مشفقون ڈرنے والے. والذین اوصاف مومنین کا فکر کرتے پہلے ذکر ابتدا ابھی بھی بیان فرمائے. والذین بآیات ربہم یؤمنون یقین کرنے والے ہیں. والذین بربہم لا یشرکون اللہ کے ساتھ شریک نہیں کراتے ہیں. والذین یؤتون ما آتاہم دیتے اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. وقلوبہم وجلہ اور ان کا دل نرم ہوتے ہیں ڈرتے ہیں اللہ سے. انہم الیہم راجعون اللہ کے طرف لوٹنے والے. اولئک یہ لوگ جلدی کریں گے اللہ پاک ان کے لیے. اولئک لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں نیک کام کرنے میں. وہم لہا سابقون اور وہ نیک کام کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ایک دوسرے کی سبقت نیک کام. درمیان میں جب جملہ معترضہ وَلَا نُكَلِّفُ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس الا وسعہا مگر اس کے طاقت کے مطابق. وَلَدَيْنَا کتاب ہمارے پاس ہم علامہ موجود ہے. يَنطِقُ بِالْحَقِّ بیان کرے گا حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. عمل نامہ ہمارے پاس ہے کرام الکاتبین مقرر اور یہ عمل نامہ ہے قیامت کے دن ہم نکال دیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ بلکہ ان کے دل جہالت میں ہے. من هذا اس سے یعنی اللہ کے تابعداری سے. وَلَهُمْ اعمال ان کے لیے اعمال ہے. دون ذالک اس کے ما سوا شرک کے علاوہ اور اعمال ہے ان کے لیے اور برے اعمال ہے ان کے لیے بدعات. شرک کے علاوہ بدعات ہے ان کے لیے اعمال برے ہیں. ہم لہا عاملون وہ کرنے والے اس اعمال کا. حتی اذا خذا پکڑیں گے جمالداروں کو بالعذاب کے ساتھ. اذا ہم یجأرون اس وقت وہ فریاد کریں گے لیکن فریاد قبول نہیں ہوگا. ہم کہیں گے لا تجأروا اليوم آج مت چیخو فریاد مت کرو. انکم منا لا تنصرون تم ہمارے جانب سے تمہارے مدد نہیں کیا جائے گا.
قد کانت کیوں قد کانت آیاتی تاکہ آیتیں تمہارے پاس ہمارے قرآن کی آیاتیں آیاتی میرے توحید کے دلائل آیات قرآن کیا ہے پڑھے جاتے تھے تمہارے اوپر فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ہے تم اپنی ایڑوں پر تنکسون لوٹنے والے اپنی ایڑوں پر دین سے پیچھے بھاگتے تھے عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اپنی ایڑوں پر تنکسون ترجم واپس ہوتے مستكبرین اس حال میں کہ تم تکبر کرتے تھے بھی اس قرآن سے تکبر کرتے تھے یہی معنی عنہ قرآن کریم سے تکبر کرتے یہی ضمیر قرآن کے طرف راجع کرو یا یہی ضمیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کرو تو تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرتے تھے اور قرآن سے تکبر کرتے تھے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے ایک معنی یا یہ ہے کہ بھائی تم تکبر کرتے تھے بھی حرم کے وجہ سے کہ ہم حرم کے مالک حرم کے نگرانزار اور ہم بڑے لوگ سامرن اس حال میں کہ تم اس کو حصی سمجھتے تھے سامرن اس حال میں کہ تم اس کو خانہ کعبے کے آس پاس بیٹھ کر یتخذون فی اللیل حول البیت بالطعن فی القرآن سامرن اس حال میں کہ اس کو قصہ سمجھتے یعنی خانہ کعبے کے آس پاس رات کو بیٹھ کر کے اور باتیں کرتے تھے حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان کو جھوٹا ہونے کے بارے میں ان کے غلط ہونے کے بارے میں برا بھلا کہنے آج کل بھی بیٹھے علماء کے جہاں بھی میں نے مولوی ایسے مولوی اگر ہمارے مولوی ٹھیک ہو جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں ہمارے مولوی صحیح ہو جائے مولوی ٹھیک نہیں ہم کہاں ٹھیک ہوں گے چھوڑو دین کو اپنا کماؤ اور کھاؤ گدوں کی طرح کھاؤ پیو سامرن اس حال میں کہ قصہ خوانی کرتے تھے خانہ کعبے کے آس پاس بیٹھ کر کے خانہ کعبے کے آس پاس بیٹھ کر کے قرآن اور حضور کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے تہجرون اجر یہجر باب نصر ینصر سے مجرد کا معنی لے لو تو معنی اس کا چھوڑنے کا اس حال میں کہ تم حضور کو چھوڑنے والے تھے اس حال میں کہ تم قرآن کو چھوڑنے والے تھے اور اگر مسجد سے لے لے ربائی سے لے لو تو معنی اس کا کیا ہے تہجرون کے معنی برا بھلا کہتے تھے گالی دیتے برا بھلا کہتے تھے قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قد کانت پھر دیکھو آیات تھوڑا مشکل خیال رکھو قد کانت آیاتی چاہتے تھے ہمارے ہیں قرآن کے پڑھی جاتے تھے تمہارے اوپر فَكُنْتُمْ پسے تم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَكُنْتُمْ پسے تم تنکسون عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اس حال میں کہ واپس لوٹتے تھے اپنے ایڑوں پر دین نمبر 2 مستکبرین تکبر کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن سے کیا بڑے لوگ ہیں ہم بڑے لوگ ہیں قرآن کو نہیں مانتے تھے سامرن اس حال میں کہ خانہ کعبے کے آس پاس بیٹھ کر کے قصے کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے برائی بیان کرتے تھے تہجرون کہ تم چھوڑنے والے تھے قرآن کو چھوڑنے والے تھے قرآن افلم اللہ نے فرمایا کیا لوگ سوچتے نہیں ہے تدبرون القرآن قرآن میں نہیں سوچتے غور نہیں کرتے کم بہت قرآن میں سوچ تدبر کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ام جاءہم ما یا ان کے پاس آگے ما وہ چیز لم یاتی آباءہم الاولون کہ ان کے باپ دادا کے پاس پہلے نہیں آیا ما وہ چیز یعنی امن وہ امن امان ان کے پاس اس کے باپ دادا کے پاس نہیں آتے ان کے پاس امن امان آیا ہے ایسے باتیں کرتے ہیں اب لم یعرفوا کیا نہیں جانتے وہ ان کے رسول کو فہم لہو منکرون اس سے ناشنا ہے رسول کو جانتے نہیں ہے اور رسول سے ناشنا ہے
ہرگز نہیں، حضور ان کے پاس پیدا ہے، بڑا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے والے۔ ہم یہ بولوں بلکہ کہتے کہ حضور پر جنون ہے، بل جاءہم بالحق، حضور آئے ان کے پاس توحید لے کر کے، حق سے مراد توحید اور قرآن۔ وہ اکثر للحق کارہون، اکثریت حق کو برا جانتے ہیں، اللہ کے توحید کو برا جانتے ہیں، قرآن پر عمل کرنا برا جانتے ہیں، قرآن پر عمل سیکھنا برا جانتے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کا کام ہے، ہم تو مصروف ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا سے فراغت نہیں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا شرم کے بعد فضائل دین کے پاس تمہارے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کہاں ٹائم؟ کہ ہم جب نماز پڑھے 5 دن، یہ بہت بڑی بات، یعنی اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا اللہ نے سب پیدا کیا، بڑا کیا، اللہ کے سارے نعمت استعمال، اور پھر کہتے جی بہت یہ بھی بڑی بات، ہم شرم آنا چاہیے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اگر تابع ہو جائے حق، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ حق، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کے خواہشات کے تابع ہو جائے، ایک مطلب حق کا یہ ہے کہ دین ان کے تابع ہو جائے، دوسرا مطلب کہ حضور ان کا تابع ہو جائے، تیسرا مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ و قرآن ان کے تابع ہو جائے، چوتھا مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حق ان کے تابع داری کریں، علماء ان کے تابع دار ہو جائیں، ان عوام اور ایمانوں کا تابع داری، تم کہتے ہو صحیح ہے، تم کہتے ہو صحیح ہے، اگر ایسا ہو جائے وَلَا اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین فاسد ہو جائیں گے، وَمَنْ فِيهِنَّ، جس کے اندر ہے، سب کے سب فاسد ہو جائیں گے۔ لَا يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ هَوَاهُ تَابَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، حضور نے فرمایا کہ مومن نہیں بن سکتے کامل جب تک اپنے خواہشات میرے لائے ہوئے طریقے کا تابع نہ کرے۔ بل آتیناہم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دیا بذکرہم، آتیناہم، ہم نے ان کو دیا ہے بذکرہم، ان کے نصیحت، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ رسول نصیحت ہے، یہ دین نصیحت ہے، وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، وہ کم وقت ہمارے نصیحت سے اراد کرتے ہو، خود مرو گے جہنم میں جاؤ۔ ام تسألہم ارجن، کیا پیسے مانگتے ہیں؟ مزدوری، کیا مزدوری مانگتے اس پر؟ فخراج ربک خیر، جو مزدوری آپ کو رب دیں گے وہ بہتر ہے، کیا پیسے مزدوری مانگتے اور دین بیان کرنے پر، توحید بیان کرنے پر؟ فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، حضرت آپ ان کو بلاتے سیدھے راستے کی طرف، توحید کے طرف اور دین اسلام کے طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِيمَانَ لَا تَنْفَعُهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، کہنے والے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کر لے، دور کر لے، اسی معبود ان کا در ہے ہمسو بن تکلیف، تکلیف ان پر ہو، مصیبت، لَلَجُّوا، وہ داخل ہوں گے دیکھو یعنی سرکشی میں، یا مرحوم بٹکتے پھرتے ہوئے سرگردان ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تخفیفی جرد، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ ہم ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا، عذاب ان پر آیا، خاصاری پر آیا، فَمَا اسْتَكَانُوا، شرمندہ نہیں ہوئے اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ انہوں نے عاجز کیا، نہ شرمندہ ہوئے نہ عاجز کیا کہ صاحب ہم نے شرک کیا اور شرک کی وجہ سے عذاب آیا، اس کے طرف توجہ نہیں۔ حتیٰ اذا فتح، ہم نے کھولے ان پر باباً دروازہ، عذاب شدید، عذاب فتح مکے کا، اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت وہ اپنے معبودوں سے نا امید تھے، مبلسون من کل خیر، ہر خیر سے نا امید۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، دلیل عقلی، الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، اللہ نے پیدا کیا تمہارے سنو دیکھنے کے طاقت، وَالْأَفْئِدَةَ، سمجھنے کے طاقت، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر
وإليه تحشرون۔ جانا اللہ کے پاس ہے وہ کام وہ الذی یحیی و یمیت، ماتے زندہ کرتے اس کے لیے اختلاف دن و رات کا، افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو۔ بل قالوا، وہ کہتے مکے والے، مثل ما قال الاولون، جو پہلے والوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا پہلے والوں نے؟ قالوا، انہوں نے کہا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کیا ہم جب مر کے مٹی ہو گئے، چور چور ہو گیا ہمارا آدمی، پھر اٹھائے جائیں گے؟ وہ بھی انکار قیامت کرتے، اور یہ بھی انکار قیامت۔ لقد وعدنا نحن، وعدہ کیے گئے تھا ہمارے ساتھ، ہمارے باپ دادا کے ساتھ، ہذا، اس کا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھو گے، من قبل سے پہلے، ان ہذا نہیں ہے الا اساطیر الاولین، مگر پہلے والوں کے قصے ہیں۔ یہ پرانا سبق ہے، چل رہا ہے آج تک، وہ اٹھا نہیں۔ وہ پنجابی کہتے ہیں یہ جہان مٹھا اور آگے کس نے ڈٹھا، فیصلہ بنا ہے، انکار قیامت۔ پھر دلیل عقلی، کل من، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، سامنے والے سے اعتراض لے لیا۔ کل من الارض، جس کے لیے زمین ہے، وہ من کیا جو زمین کے اندر ہے، ان کنتم، اگر ہو تم تعلمون، جاننے والے، کہیں گے وہ لوگ سیقولون اللہ، افلا تذکرون، وقت نصیحت نہیں لیتے ہو۔ کہتے زمین کے اندر سارے چیزوں کا مالک اللہ پاک، ہمارے مالک ہے اللہ پاک۔ پھر دلیل عقلی، قل من رب السماوات، رب السماوات، سات آسمان اور عرش کا مالک کون ہے؟ فیقولون، وہ کہیں گے کہ اللہ پاک۔ وہ بھی اللہ مانتے تھے مشرکین مکہ، یہ بھی کہتے زمین کے اندر تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین کے اندر تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور پھر زمین آسمان کے مالک عرش کا، اور عرش عظیم کا مالک۔ سیقولون اللہ، قل افلا تتقون، کیا تم شرک سے بچتے نہیں ہو؟ عبادت غیر اللہ اپنے پاس پانا کرتے۔ پھر دلیل عقلی علی، یہ سارے دلیل علی سبیل الاعتراف من الخصم، سامنے والے سے اقرار لے لیتے۔ قلنا بیدی ملکوت کل شیء، ہر چیز کا حکومت کس کے پاس ہے؟ کون مالک ہے؟ وہ یجیر، وہ فنا دیتا ہے، فنا کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ ولا یجیر والے، اللہ پر کسی کو فنا نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، فنا دینے والا اللہ، لا الہ، کوئی فنا دینے والا نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ پاک۔ یہ وہ مانتے تھے کہ لا الہ، فنا دینے والا اللہ پاک۔ قل فانا تسحرون، کہاں تم جا رہے ہو؟ یہ وہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بتاتے، ہمارے والے تو ہے کہ سنی سب کچھ پیروں کے پاس ہے، سب اولیاء کے ہاتھ۔ تو فرما دیجیے جب یہ تمام کام اللہ کرتے، وَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اے اَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھیرے جاتے تم اللہ کے توفیق سے؟ بل آتیناہم بالحق، ہم آئے ان کے پاس حق کے ساتھ، یعنی دلیل حق لایا اور ان کے پاس توحید ذکر کیا اور دلائل۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ، نہیں پکڑا اللہ نے کوئی بیٹا، وَمَا كَانَ وَلِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے الٰہ، کوئی فنا دینے والا۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے تو ہر معبود اپنے اپنے عابدین کو لے کر کے اور آپس میں لڑتے ہوئے، اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، جنہوں نے پیدا کیا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض پر چڑھائی کر، جیسے دنیا حکومت ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے حکومت لیتے، اگر اور الہ ہوتے تو ہر ایک اپنا اپنا بندے لے کر کے دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، بات یہ اللہ پاک اللہ کے لیے بیان کرتے۔ عالم الغیب و شہادہ، جاننے والا ہے تمام غیبات، تمام غائب چیزوں کو۔ فتعالی عما یشرکون، قل فرما دیجیے تخفیفی درجی اور طریقہ تبلیغ کا، قل رب اے میرے پروردگار، قل فرما دیجیے
رب اما ترینی ما یوعدون، یا اللہ اگر آپ مجھے دکھائے وہ چیز کہ جن کے ساتھ وعدہ کیا جائے، رب پھر تکرار کے لیے آیا، تاکید کے لیے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ مجھے نہ کیجیے، جو عذاب ان پر آنے والے اس میں مجھے شامل نہ کیجیے۔ وَإِنَّا لَا أَنْ نُرِيَكَ، اللہ نے فرمایا وہ چیز آپ کو بتا دیں گے، مانا جو کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، لَقَادِرُونَ، قدرت کھانے والا ہے، ہمارے طاقت ہے۔ اب پھر طریقہ تبلیغ بتا دیا، ادفع باللتی، دفع کرے اس طریقے کے ساتھ، باللتی ہے وہ کلمہ ہی احسن کہ اچھا ہے۔ اچھا کلمہ کون سے ہے؟ یعنی توحید کا کلمہ۔ اچھا کلمہ کون سے ہے؟ یعنی توحید کا کلمہ۔ قل ادفع باللتی ہی احسن، باللتی اس کلمے کے ساتھ، یعنی ابن عباس فرماتے بھی کلمتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ دفع کر دو کلمت الشرک السیئہ، کلمہ شرک یعنی شرک کو دفع کر دو توحید کے ساتھ، شرک کو دفع کر دو توحید کے ساتھ۔ نحن عالم، ہم جاتے ہیں ہمارے جو بیان کرتے ہیں، وقل فرما دیجئے رب اے میرے پروردگار، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں پناہ لیتا ہوں یا اللہ آپ کے ساتھ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے میں بیان کر لوں، اور بیان کے اندر شیطان آ جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ یا اللہ میں آپ سے پناہ لیتا ہوں رب ان یحضرون، کہ حاضر ہوں میرے مجلس میں، آپ بیان کریں گے تو شیطان آ جائیں گے، اور ایک انسان شیطان کی شکل اور وہ فتنہ فساد شروع کر لیں گے، یہاں ایسے باتیں مت کرو، یہاں ایسا نہیں ہے، یہ مسجد کمیٹی کا ہے، یہ فلان ہے، ہم کمیٹی میں مشورہ کر کے پھر آپ باتیں کریں۔ یا اللہ ایسے بے ایمان حق بیان کرنے میں کھڑے ہو کر کے اور شور مچاتے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، موت ان کے پاس آ جائے، قال کہیں گے اس وقت رب اے میرے پروردگار ارجعونی، اے میرے رب، قال رب ارجعونی، یہاں پر تکرار لفظ کا، تکرار لفظ سے تعبیر کر دیا، تکرار لفظ سے تعبیر کے جمع کے ساتھ، یعنی ارجع ارجع، یا اللہ مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، تو یہاں پر ارجعونی جمع ہے، ارجعونی جمع ہے، یا جمع تعظیم کے لیے جیسے کہتے ہیں آپ، یعنی مفرد کو کہتے ہیں آپ، جمع کا صیغہ ادباً لاتے ہیں۔ لعلی یا اللہ مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ میں عمل کر لوں نہیں فیما ترکت جو میں نے چھوڑا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کلا، ہرگز تم واپس نہیں جا سکتے، انہا کلمت، یہ کلمہ ہوگا، ارجعونی، ارجعونی کا کلمہ ہوگا، ہوا قائل کو کہنے والے ہوگا، اور فائدہ ان میں نہیں ہوگا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، کے پیچھے جو برزخ ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک، مرنے کے بعد اور قیامت ہونے سے پہلے درمیان والے وقت کو برزخ کہتے ہیں، خواہ وہ قبر کے اندر ہو، یا کسی سمندر کے تہہ میں ہو، یا کسی مچھلی کے پیٹ میں ہو، یا کسی جنگل میں ہو، یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو، یہ سارے کے سارے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ فیضانوں سے جب پھونکا جائے گا سور کے اندر، فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن جب سور میں پھونکا جائے گا کوئی فائدہ نصب نہیں دے گا۔ ولا یتساءلون، ان سے سوال کیا جائے گا تم کون ہوئے، پٹھان ہو یا پنجابی ہو، تم کون ہوئے۔ فمن ثقلت، وہاں پر اعمال کا مسئلہ ہے، فمن ثقلت موازینہ، بھاری اس کے نیک عمل کا پلڑا، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اپنے نفس کو انہوں نے نقصان میں ڈالا، جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کافر ہے تو ہمیشہ رہیں گے، اور اگر مومن ہے اور گناہ کیا اور توبہ نہیں کیا
تو اپنے گناہ کے بقدر جہنم میں رہے گا، اور خلود کے معنی مقصد طویل ہے کہ بہت وقت رہے گا۔ اور مولانا تھانوی سے کہتے ہیں کہ صاحب جہنم ہونا تو یہ چاہیے کہ جہنم کے وہ ہمیشہ رہے، اس کا سزا ہمیشہ جہنم پر رہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے گناہگار کو نکال دے۔ تلفا وجوہہم النار، جلائیں گے ان کے چہروں کو آگ ہوئے، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بدشکل ہوں گے۔ جہنم کے اندر چہرے کا اس لیے ذکر کیا کہ سب سے پہلے انسان پر جو مصیبت آتے ہے تو چہرہ کو بچاتے ہیں، کوئی چیز آتے تو ہاتھ پکڑ کے سر بچاتے ہیں، باقی بغیر اپنی جگہ بچانے کا، لیکن اس کا تو چہرہ اہم ہے، اس لیے بتا دے چہرہ۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ جہنم میں بدشکل ہوں گے، کالے کالوٹے جلے ہوئے کوئلے کے طرح، اور ان کو کہا جائے گا لم تکن آیاتی تتلیٰ، کیا نہیں آیا تمہارے پاس میرے آیاتوں کی پڑھی جاتی، وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو میرے آیاتوں کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غالب ہو جات ہمارے اوپر ہمارے بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئے تھے۔ پشتوں میں کہتے ہیں نصیب تقدیر کا گناہ نشتے، نصیب تقدیر کا گناہ نشتے، بخش کوٹا سے شادان تقریم، تو پسیب ہمارے برا تھا ہوئے۔ وَقُلْنَا قَوْمًا ظَالِمِينَ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من الشام، نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یا اللہ اس دفعہ میں صحابہ عذاب سے نکال، پھر اگر ہم اس کے طرف آگے یا اللہ بڑے ظالم ہوں۔ قال، فرمائیں گے اللہ پاک کے فرشتے ان کو، اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، اخسؤوا فیہا، دفع ہو جانا، ولا تکلمون، میرے ساتھ باتیں مت کرو۔ اخسؤوا کتے کو کہتے ہیں، کتے کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ، پورے ہے رخشا، ایسے وہ بھی کہیں گے دفع ہو جاؤ۔ ولا تکلمونی، میرے پاس باتیں مت کرو، کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، ایک جماعت میرے بندوں میں سے تھا، وہ کہتے تھے ربنا آمنا، وہ ایک فرقہ تھا، ایک جماعت تھا، فاغفر لنا، یا اللہ نے ایمان لایا، ایمان ہمارے مسئلہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ورحمنا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ ایک مومنین تھے، تبلیغ کرنے والے، حق بتانے والے، اللہ کے توحید بتانے والے، فاتخذتموہ سخریہ، تم نے اس کے ساتھ مذاق اڑایا، ان نیکوں کو مومنین کو تم نے مذاق سمجھا اور ان کے نقل اٹھاتے تھے، حتیٰ انسوکم، تمہیں بلا دیا، انسوکم ذکری، تم کو تمہارے وہ مذاق میں بلا دیا اللہ کے توحید، وَكُنْتُم مِّنْهُ تَضْحَكُونَ، اور تم ہمارے نیک بندوں سے ہنستے تھے۔ اِنَّا جَزَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بدلہ آتے دن بما صبروا، انہیں صبر کیا، أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، لوگ کامیاب ہیں۔ پھر تخویف اور توبیخ ہے، ڈانٹ ہے۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ، اللہ فرمائیں گے بتاؤ اور کتنا دنیا میں تم رہے، عدد السنین، سالوں کے گنتی کے اعتبار سے کتنا رہے، قیامت کے دن آگے بتاؤ ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے لبثنا یوم او بعض یوم، یا اللہ ایک دن دنیا میں رہے، پورے دن بھی نہیں بعض دن، کیوں کہ قیامت کی سختی دیکھیں گے، وہ عذاب دیکھیں گے، تکلیف تو پہلے والے جتنے جو عمر گزر گئے وہ دن کے معنی نظر، جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، ایک دو تین بیمار ہو گئے بس جی، بس میں بیماری رہتا، بھلے 40 سال وہ ٹھیک رہا، سال پورا ٹھیک رہا، لیکن اب ایک بیماری ہو گئے تو بس وہ بیماری کا وقت لمبا نظر آ رہا۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فاسأل العادین، سوال کر لو وہ گنتی والوں سے، فرشتوں سے سوال کرو کتنا زمانہ رہے ہوئے۔ قال ان لبثتم الا قلیل، وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نہیں رہو دنیا کے اندر الا قلیل، مگر تھوڑا زمانہ ہے، یعنی جو تمہارا زمانہ ابھی آگ کا ہے اور جہنم کا ہے یہ بہت ختم ہونے والا نہیں، اور دنیا کا جتنا تھا عالم برزخ کا تھا وہ ختم ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم سمجھدار ہو،
آگے زجر ہے افحسبتم کیا تم گمان کرتے اے لوگوں انما خلقناکم کہ ہم نے تم کو پیدا کیا بسن بیکار و تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے بیکار پیدا کیا ابسن وانکم الینا لا ترجعون تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ تو حدیث پاک میں تم نے پڑھا قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر کے پانچ سوالات، چار بتاتے حدیث میں تفصیلی پانچ سوالات ان سے ہوگے، پہلے اس کے جواب دیں گے پھر آگے جائیں۔ شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں ذکر کیا اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے، قبر سے اٹھ کر کے پہلے 5 سوالات کا جواب۔ پہلے سوال تم نے اپنا عمر کہاں لگایا، بتاؤ عمر میں نے دے کر کہاں لگایا؟ جواب ہے سوال تو ابھی اللہ نے بتایا، حضور نے بتایا، ہم اپنے زندگی کا حال معلوم۔ پہلے سوال تم نے عمر کہاں لگایا، نمبر 2 خاص کر جوانی کا ٹائم کہاں لگایا۔ جوانی کے وقت انسان اچھائی بھی کر سکتے، برائی بھی کر سکتے، ہر قسم کام کر سکتے، دن رات میں محنت کر سکتے۔ کہاں لگا جوانی میں نے جوانی دیا تھا، کہاں لگا؟ نمبر 3 من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقہ تھا یا حرام، اور حلال طریقے میں تم نے حرام کیا یا حلال کیا؟ ڈپٹی تمہارے مقرر تھے 8 گھنٹے، تم کرتے تھے 7 گھنٹے۔ ڈپٹی مقرر تھا 8 گھنٹے، تم آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے تھے، آدھا گھنٹہ پہلے نکل جاتے تھے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ، کیا ایسے کیا؟ حلال تھا یا حرام؟ تنخواہ پورا لیتے تھے، ڈپٹی کم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بتایا حلال کا ہے حرام۔ اور چوتھے سوال وہ این انفق، مال کمایا خرچ کہاں کیا؟ مال تمہارے پاس امانت، میرے مال میرے مال میرا کوئی نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومن ہو تو مومن نفس، اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومن کا مال بھی خریدا مومن سے، اور مومن کے جان بھی خریدا۔ نہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا، ہمارے پاس امانت۔ کہاں خرچ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے وَلَوْ كَانَ دَانِقًا، اگرچہ ایک دانق ایک رتی ہو، پوچھا جائے گا کہاں لگا؟ یعنی میرے مال میرے مرضی، میں اڑاؤں میرے مرضی۔ اب رنڈیا ناچتے ہیں اور قدرے ناچتے ہیں تو نوٹ نکل رہا ہے، کر رہا ہے، نوٹوں کا نوٹ نکل رہا ہے۔ اور جب بات ہوتی ہے کہ صاحب اللہ کے راستے میں دے دو، مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، اسپتال میں دے دو، نیک کام میں دے دو، جی بس کاروبار بالکل ٹھپ ہے۔ بچی قرونی آگے ہم وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے وہ تو لینے والے بس، اللہ خیر فرمائے۔ ہم کہتے ہیں اللہ خیر ہی فرمائے، بس جی کاروبار بالکل، اور بدماشی کے لیے پیسے سب کچھ تیار ہے۔ تو بتائے این انفق، کہاں خرچ کے بتاؤ تجھ۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس علم تھا، اس پر کتنے عمل کیا، کتنا عمل کیا؟ اگرچہ ایک آیات کا علم تھا، عمل کیا یا نہیں؟ اور دوسروں کو پہنچایا یا نہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، میرے طرف سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیات کا علم ہو پہنچانا ضروری، یعنی کہ بڑے عالم ہو تو وہ عالم پہنچائے، بڑے عالم کا درجہ اپنی جگہ پہنچانے کا ان کے فرض بڑا ہوتا ہے۔ کہتے جتنا سر بڑا ہوتا ہے اس کا درد بھی بڑا ہوتا ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا اس کا ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا کم، لیکن بڑی کوئی نہیں ہے کہ برات جی ہم تو جاہل ہے، ہم جب پیسے کمائیں، جی ہم جو دنیا دار لوگ ہیں جو دنیا کمائیں، یہ بس بہت بڑی بات ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم نماز کے لیے آتے۔ تو مولانا شیخ الحدیث صاحب فرماتے فضائل اعمال میں بڑے بےغیرتی کے بعد، شرم کے بعد، پیدا اللہ نے کیا، بڑے اللہ نے کیا، اور سارے نعمت اللہ کا، پھر کہتے کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، شرم آنا چاہیے۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبث، ہم نے تم کو بیکار پیدا ہم نے کیا، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے میں حساب لوں گا۔ فتعالی اللہ، بہتر اللہ پاک جو مالک، الحق بادشاہ معبود حق ہے، لا الہ، ہر آیات اور ہر صورت اور ہر آیات دیکھو تو اللہ کا توحید قرآن نے بیان کیا، لیکن افسوس یہ کہ ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے نہیں، ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس طریقے سے کہ سیکھے، برکت کے لیے ہے، قسم کھانے کے لیے ہے، آدمی مر کے قرآن خوانی آ کر کے کرو،
وہ قرآن سیدھا آوے یا نہ آوے، ثواب ان کو ملے یا نہ ملے، کیونکہ آنے والے اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ میت کے رشتہ دار خوش ہو جائے۔ پھر آشا سپارہ بہوئی افغانے بنا ذرا ہم آگے سپارے مجھے 2 دے دو، وہ 2 لے لیا، بیٹھ کر کے پڑھ۔ اب پہلے پڑھنا آتا نہیں، انما الاعمال بالنیات، نیت قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے، اور یہاں دکھانے کے لیے تو ثواب کی ضرورت۔ اور پھر فرض اگر ہوا، کوئی مخلص ہے، کوئی تبلیغ ہے، وہ نیک ثواب کے لیے پڑھ لے گئے، تو آپ وہ بخشتے کیا ہے؟ اس کو اپنا باپ کو پہلے ہے یا دوسرے کے باپ کو بخش؟ بما در سر آگلے راہ پلا کا بخم جمع پلا نشتے، محنت میرے باپ کرے بخش، اس کے باپ کو کون کر؟ مدرسے کے طالب علم لاؤ جی قرآن پانی کرتے آدمی بھر، طالبان عمراش کوئی قدر بس سپارے پڑھ لے ختم ہو گئے۔ چل اتنا بے شرم لوگ ہیں، اتنے بیوقوف لوگ ہیں، اتنے ظالم کہ خدا کے ساتھ بھی دو، وہ مر گئے، پتہ نہیں مسلمان بنے یا کافر بنے، کیسے مر گئے ان کے حال معلوم نہیں، وہ لگے ہوئے۔ لا الہ نہیں کوئی حاجت پورا کرنے والا، نفع نقصان پہنچانے والا، عزت ذلت دینے والا الا ہو مگر وہی ہے رب العرش الکریم، رب عرش کریم کے مالک۔ ومن یدعو مع اللہ پھر نفی شرک فی الدعا، نفی شرک فی الدعا، ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور حاجت روا کو بلاتے ہیں، یا غوث پاک کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا پیر بابا کہتے ہیں، وہ کانوں کو پیر بابا، پیر بابا تو دوسرے کو آواز کرتے ہیں، حاجات کیا دیں کہ ہمارے حاجت پورا کر دو۔ مصیبت میں مبتلا ہوتے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، یا پیر بابا کہتے ہیں، یا قلندر بابا کہتے ہیں، یا کسی اور کو آواز کرتے ہیں، یا جبرائیل امین کہتے ہیں، یا عزرائیل کہتے ہیں، یا دردائیل کہتے ہیں۔ اللہ کے ماں سوا سب من یدعو مع اللہ الہا آخر، دوسرے معبود۔ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے ماں سوا غیر سے مانگتے، اسباب ظاہری سے اوپر اس سے کوئی زیادہ ظالم نہیں۔ فإنما حساب عند ربی، حساب ان کے رب کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک شان کافر نہیں پاتے کافر لوگ۔ وقل فرما دیجئے میرے حبیب، وقل فرما دیجئے میرے حبیب، رب اے میرے پروردگار۔ سورت کے آخری آیات، اور یہ آیات نمازوں کے بعد پڑھے، بہت اجر ثواب۔ وقل رب اغفر، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ رمضان کا مغفرت والا عشرہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروائیں۔ رب اغفر، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ورحم، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ پہلے عشرہ رحمت والا تھا، غفلت میں گزر گئے، یا اللہ ورحم میرے اوپر رحم فرما۔ وانت خیر الراحمین، یا اللہ آپ بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، اللہ کے ماں سوا غیر کو جو آواز کرتے ہیں وہ کفر اور شرک کرتے ہیں، اور اس سے کوئی گمراہ دنیا میں نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خامخواہ بولتے ہیں پیرا بابا ترا رسے گل ویزوانا ادب بغدہ شہی میرانا روٹے دیتے پالوانا در نگڑے شبو یار۔ واہ جی واہ، پختانو والا سنیان دی پکی نشتے رافیزی، پختانو والا سنیان دی پکی نشتے رافیزی، لیکن پیر دا خداینا کم نہ گئی، پیر دا خداینا کم نہ گئی، پیر جی بس پیر کے ہاتھ میں سب کو، ہر قوم میں الگ الگ۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا لکل قریۃ الہ، ہر بستی کے لیے اللہ لوگوں نے اپنا خدا مقرر کیا۔ لکل قریۃ الہ، ہر بستی کے لیے معبود ہے، اور وہ اس کو پکارتے ہیں، کسی نے کس کو بنایا، کسی نے کس کو بنایا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے۔ اللہم ربنا آتنا